وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ میرا صاحب، آپ نے اس میری بات کو ذرا اور کھول کھول کے بیان کر دیا۔ تو آپ نے کہا نا کہ مرزا علی انجینئر اور دوسرا کوئی مولوی، اس دوسرے مولوی کا نام لینا ہے۔ یہ ہے مولوی، اسے تو مولانا کہتے ہیں، مولوی زبیر علی زئی۔ یہ اہل حدیثوں کا مولوی اور بڑا ظالم مولوی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا علم بھی دیا تھا، لیکن یہ زمین کی طرف جھک پڑا، شرک کی طرف جھک پڑا، قبر پرستی کی طرف جھک پڑا۔ اور سورہ راف کے اندر ایسے علماء کی جو مثال آئی ہے وہ کتے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جن کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا اور پھر وہ دنیا کی طرف جھک گئے۔ یہی مثال سورہ الجمعہ کے اندر بتایا گیا کہ یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو اتنی زیادہ کتابوں کا روب ڈال رہا ہے یہ زبیر علی زئی، فلاں کتاب لاؤ، یہ کرو وہ کرو، صفحے نمبر، تحقیق، یہ وہ۔ اور علی انجینئر وہاں پہنچا اس کا انٹرویو لینے کے لیے، اور اپنی شاگردی کا بھی اعلان کرتا ہے کہ یہ میرا استاد ہے۔ ایک اس کا یہ استاد ہے زبیر علی زئی، پھر دوسرا استاد اس کا ہے جاوید گامدی، اور تیسرا استاد جو ہے وہ یہ فیصل آباد والا جو مولوی ساکھ، اور بھی کتنے اس کے استاد ہیں، جو روحانی استاد کہتا ہے، ڈاکٹر اسرار کو بھی استاد مانتا ہے۔ تو یہ سارے فریب کار اس کے استاد ہیں۔ تو اب شاگرد کا پھر آپ اندازہ لگائیے، اسی لیے بہت زیادہ شاطر ہے۔ اور دیکھیے بخاری کی روایتوں کے اندر جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے یزید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ان کے مناقب آئے ہیں، ان کی جنت کی بشارتیں آئی ہیں، اس کو یہ چھپاتا ہے بخاری کی روایت ہونے کے باوجود۔ اور دوسری طرف احمد بن حنبل سے لیتا ہے اس بنو امیہ کے خلاف کوئی چیزیں، یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اور یزید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، یہ احمد بن حنبل سے لیتا ہے۔ تو اس لیے احمد بن حنبل بھی پکڑا گیا، کیونکہ وہ بھی شیعہ تھا، رافضی شیعہ تھا۔ یقین کی یہ تقیہ کیا ہوا تھا واقدی شیعہ کی طرح، جس طرح واقدی آخری عمر میں جا کے پکڑا گیا۔ ایک مصر کے بہت بڑے عالم نے تحقیق کے بعد ثابت کیا کہ یہ واقدی جو ہے یہ شیعہ تھا۔ تو اسی طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو احمد بن حنبل تھا یہ بھی شیعہ تھا، تقیہ کر کے آیا ہوا تھا، جو اہل سنت والجماعت کے نام سے یہ مشہور ہوا، امام اہل سنت والجماعت۔ کتنا بڑی گیم کھیلی گئی، ہمارے فیضان الحق صاحب کہتے ہیں گیم کھیلی انہوں نے، واقعی بہت بڑی گیم کھیلی انہوں نے بھی، ان ڈرافزیوں نے۔ انہوں نے تو تاریخ بدلی، عقائد بدلے، دین بدلا، اذان بدلی، اسلام بدلا، اور صحابہ کے جو مناقب تھے وہ بدلے، صحابہ پر لعن طعن کی، اور ان کو خوش کرنے کے لیے یہ چھوٹا پچونگڑا، یہ چوزا رافضی جو ہے مرزا علی انجینئر، یہ ان کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اور اس قدر یعنی جاہل ہے کہ جن کو کافر مشرک بھی ثابت کرتا ہے پھر کہتا ہے میرے امام ہیں، اور رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہتا ہے، اور پھر ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، ان کو چندے دیتا ہے۔ اور اس کلپ کے اندر تو میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس نے علمی خیانت کی ہے، یقین کیجیے علمی خیانتیں بھی اس نے کی ہیں۔ یہ جو اس کا انٹرویو ہوا ہے زبیر علی زئی کے ساتھ، تو اس میں اس طرح یعنی جو صحابہ کو چن چن کے اس نے وہاں سے جھوٹی روایتوں کے ذریعے، اور ہر اس بندے کو جس نے کوئی صحابہ کے خلاف یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی باتیں کہیں ان کو لاتا تھا، اور پھر اس قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں دونوں، یہ استاد شاگرد دونوں مجرم۔ اسی لیے میں نے کہا میں نے ایک تیر سے یہاں دو شکار کیے ہیں، اور تیسرا خود ہو گیا ہے، احمد بن حنبل بھی اس کے اندر رگڑا گیا، اور ڈاکٹر اسرار بھی، اور جتنے ان کے سارے عام عقیدہ تھے وہ بھی رگڑے گئے، چونکہ یہ حق ہے، یہ حق دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہے۔ جب تم قرآن کو پیچھے ہٹا کے اور صحیح حدیث کو، بخاری کی روایتوں کو پیچھے ہٹا کے بے ایمانو جب احمد بن حنبل کو آگے لاؤ گے تو پھر ظاہری بات ہے ٹھوکر تو کھاؤ گے۔ یہ سب اسی راستے کے مسافر ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کو سن کے دل کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ مالک نے ہمیں ان مگرمچھوں سے بچایا ہے۔ یقین کیجیے اس طرح انہوں نے انسانوں کا عقیدہ خراب کیا۔ یہی حال اس کا توصیف الرحمٰن راشدی کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی یہی انداز رکھتا ہے، اسی طرح کا ہے وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے سب کو۔